اس طرف ہو جائیے، ذرا یہاں راستہ چھوڑ دیجیے، جو علماء آئیں گے بھی وہاں تشریف لے۔ عزیزم تم بھی ادھر ہو جاؤ، اتنا حصہ بس چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عرفتم الله حق معرفة لزالت بدعائكم الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے آپ حضرات کو میں ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اس دنیا میں مسلمانوں کا بہت ہی مضبوط اقتدار ترکی کی سلطنت کی شکل میں قائم تھا۔ اس کا نام، اس کے بانی کے نام پر سلطنت عثمانیہ تھا۔ 600 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ سلطنت قائم رہی اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکمرانی کی۔ مولانا مشہور صاحب ادھر تشریف لائے، یہاں آپ وہاں کہاں تشریف لے گئے، یہاں تشریف، ذرا ادھر بھی آپ لوگ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجیے نا، جزاک اللہ۔ ابھی اور علماء بھی تشریف لا رہے ہیں۔ 600 سال سے زیادہ عرصے تک اس سلطنت کا قیام رہا اور اس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس سلطنت کے خلاف سازشیں رچی اور اس سلطنت کو ختم کر دینے کی تدبیریں کی، اور مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا گیا جو اپنے دین و ایمان اور ضمیر کا سودا کرنے والے تھے، اور ان کو خرید کر اس سلطنت کی بنیادیں کھودنے کے لیے استعمال کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہ بھلائی جانے والی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ غور کر لیجیے، کیا بات انہوں نے کہی ہے، اس کی تہ میں اتریے۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ ہم جب مارے گئے ہیں اور مارے جائیں گے، وہ اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے ہوگا۔ باہر کا دشمن، باہر کی طاقتیں، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنوں کا ساتھ انہیں حاصل نہ ہو۔
ہمارے اپنے ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی جنات اور موکل نہیں ہوتے، خود ہمارے مسلمان بھائی ہوتے۔ مولانا ظفر علی خان جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صحافی اور مجاہد آزادی اور قادر الکلام شاعر تھے، زمیندار اخبار نکالتے تھے اور مسلمانوں کی نبض پر ان کی انگلی رہتی تھی۔ انگریزوں کے دور میں تھے۔ ایک موقع پر ان سے کسی مجلس میں کسی نے پوچھا، بہت ہی خوبصورت بات ہے، کاش کھنڈوا کے مسلمان اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ پوچھا کہ مولانا ذرا یہ تو بتائیے، مسلمانوں کے زوال کا راز کیا ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ مسلمانوں کے زوال کا، ان کی پستی کا راز کیا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا اس عالم نے، اور کتنی گہری نگاہ تھی ان کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا راز کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ ہماری باتیں جو دوسروں تک پہنچتی ہیں، جس کے نتیجے میں کارروائیاں ہوتی ہیں، مسائب پیش آتی ہیں، ملت کو دشواریاں ہوتی ہیں، وہ کرنے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ لوہا ایک درخت کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا، میں تم کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ درخت نے کہا، تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ تم مجھ کو کاٹ سکو، تم مجھے نہیں کاٹ سکو گے۔ لوہا واپس ہوا، کچھ وقت کے بعد آیا تو اب کلہاڑی کی شکل میں آیا کہ لکڑی کا دستہ لگا ہوا ہے اور اس کے سرے پر لوہا ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں تم کو کاٹوں گا۔ تو درخت نے کہا، یقیناً اب تم مجھ کو کاٹ سکتے ہو، اس لیے کہ میرے اپنے تمہارے ساتھ مل گئے ہیں۔ جب تک لکڑی شامل کا ساتھ دیتی ہے تبھی دوسری لکڑیاں کٹتی ہیں۔ میرے والد یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ ہم اگر کٹتے ہیں، مرتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ اپنے دین و ایمان کا اور ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، اپنوں کی بے وفائی اس میں شامل رہی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں جلد از جلد سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت میں سب مخلص مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری جماعتوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہیں اور اندر سے منافق ہیں، اور انہی لوگوں نے ملت کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو باہر کے لوگ نہ کبھی پہنچا سکے ہیں نہ کبھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب پھر سنیے وہ بات کہ جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں ہوئی، مسلمان اس میں شریک ہوئے۔ اور پھر یاد کیجیے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ جو انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے اس وقت خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جب ملک کے حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے تھے،
اور لوگ ہجرت کر رہے تھے، ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کیا فراست اللہ نے اس شخص کو دی تھی، کیا ذہانت تھی، کیسا گہرا علم تھا، حالات کا کیسا صحیح تجزیہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کیسا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ عام حالات میں ایمان و یقین کی بات کرنا اور اعتماد علی اللہ کی بات کرنا آسان ہے، لیکن ایسے وقت جب کہ توپیں لگی ہوئی ہوں، بندوقیں اور سنگینیں کھینچی گئی ہوں، تلواریں سر پہ لٹکا دی گئی ہوں، اور ایک اشارے پر ہزاروں جانیں لی جا سکتی ہوں، جب چاروں طرف سے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں، اس وقت ایمان و یقین کی بات کرنا، اس کا کلیجہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف علماء کرام ہیں۔ انہی کی یہ ہمت ہے کہ وہ تلواروں کی چھاؤں میں، بندوقوں کے سائے میں، خوف ہراس کی سخت ترین حالت میں بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھو، اگر زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایمان پر جینا ہے اور ایمان پر مرنا ہے۔ ہم چند وردی پوش لوگوں سے ڈر کر نہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اقتدار کے بل پر، ہمیں طاقت کے بل پر، ہمیں قوت کے بل پر ڈرایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا، حوصلوں کو ہمارے بس نہیں کیا کے بحر قلزم سے گزر کر نئی تاریخ عظیمت اور نئی تاریخ جرأت لکھی ہے۔ ہم چند سو تھے اور ایمان و یقین سے مسلح تھے، تو ہم نے بتا دیا کہ ساری جماعتیں ایکجٹ ہو کر آئیں اور انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام کے چراغ کو بھوکوں سے بجھا دیں، اور اس وقت جو کمزور لوگ تھے اور جو منافق تھے انہوں نے اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اس کے رسول کے تمام وعدے جھوٹے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور جنہوں نے ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اپنایا تھا۔ لیکن اس وقت بھی یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کہ ساری کافر جماعتیں آئی تھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، اور خندق کھودنی پڑی تھی کہ وہ مدینے میں داخل نہ ہو پائیں، ہزاروں ہزار کا لشکر آیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں اور میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو کائنات کے سب سے مقدس انسان نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے اور محمد الرسول اللہ نے 2 پتھر باندھے صلی اللہ۔ ہمارے آقا وہ نہیں تھے کہ جو کہتے کہ تم مصیبت کا مقابلہ کرو اور میں گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہوں۔ بھوکے رہے، آپ پیاسے رہے، آپ نے کٹھنائیاں جھیلی، آپ نے مشقتیں جھیلی، احد کی لڑائی میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرہ لہولہان کر دیا گیا، تبھی تو آپ نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم قد شجوا وجہ نبیہم دمن، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون سے لہولہان کر دیا۔ ہمارے آقا کی شخصیت وہ تھی کہ خطرات کے مقابلے میں آپ سب سے آگے ہیں۔ حنین کی لڑائی میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے اور ایسا حملہ ہوا کہ افراتفری مچ گئی،
لوگ پیچھے ہٹ گئے، جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن اس وقت بھی تمام سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ساری سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ صرف چند صحابہ تھے جن کو لے کر حضور آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیغمبر نے پیٹھ نہیں دکھائی، پیغمبر آگے کی طرف جا رہے تھے اور کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں میدان جنگ میں ڈٹا رہوں گا اور میں مقابلہ کروں گا ہمت اور جرأت کے ساتھ۔ یہ ہمارے آقا کا شیوہ و شعار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پیٹ پہ تو 2 پتھر بندھے ہیں، آپ نے کپڑا ہٹا کر دکھایا کیسی سخت حالت ہے اور کیسے خطرات ہیں، اور ہزاروں کا لشکر آیا ہے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، خندق کھود دی گئی ہے، اور اتنی مشغولی ہوئی تھی اس جنگ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی، ظہر کی نماز قضا ہوئی۔ نماز کے قضا ہونے کو اتنا محسوس کیا کہ آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة، خدا ان لوگوں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز کی طرف سے بھی روک دیا۔ شغلونا عن الصلاة، نماز آپ کی قضا ہو گئی محاذ پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے۔ کیسے حالات تھے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، کیسی زبردست کتاب ہے کھنڈوا کے لوگوں، قرآن کیسی زبردست کتاب ہے، کیا نقشہ کھینچا قرآن نے، کہا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ ارشاد ہوا جب دشمن اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے اور آگے اور آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے، یہ صورتحال بنی تھی۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے مخلص مسلمان، ان کے بارے میں خود قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ جب انہوں نے تمام جماعتوں کو اپنے مقابلے میں دیکھا تو کیا کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ کہ جب مسلمانوں نے مخلص مسلمانوں نے جماعتوں کو دیکھا کہ ان کے مقابلے پر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسی کا وعدہ اللہ اس کے وعدہ جھوٹا تھا، انہوں نے کہا یہ سچا وعدہ ہے، ہم سے کہہ دیا گیا تھا کہ جماعتیں مقابلے کے لیے آئیں گی، لیکن اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ تو جو کامل درجے کے مسلمان ہوں گے مخلص، وہ حالات سے گھبرائیں گے نہیں اور وہ بزدل نہیں بنیں گے۔ مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی۔ جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں نے تدبیریں شروع کی اور کچھ مسلمانوں کو خریدا اور ان سے کام لیا۔ اب سننا، جو بات آپ کو سنانی تھی، جو آپ کی اس ریاست میں کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں مسلمانوں میں کسی درجے میں خوف معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی یہاں ڈر کی فضا میں جیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ سنو کھنڈوا کے مسلمانوں، سنو، سلطنت عثمانیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور یہودیوں عیسائیوں کا نمائندہ پہنچا اور اس نے جا کر اس زمانے کے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید چل رہا تھا، ہمیں بسنے کے لیے زمین دے دیجیے ورنہ آپ کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور سمجھ لیجیے کہ آپ کی سلطنت چاروں طرف سے گر چکی ہے
اور آپ کی سلطنت کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، یعنی چاروں طرف سے آپ نرغے میں آ چکے ہیں۔ اس وقت اس باغیرت مسلمان حکمران نے کیسا خوبصورت جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ سنو، میں بھی جانتا ہوں کہ میری سلطنت اور میں خود اس وقت خطرے میں ہیں، اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے۔ دانت سب گر جاتے ہیں اور زبان سلامت رہتی ہے۔ تو جتنی طاقتیں آج ہمیں خوف زدہ کر رہی ہیں ان کا مستقبل نامعلوم ہے، لیکن ہم اگر ایمان و یقین پر قائم رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں کو غالب فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مت غم کرنا، مت رنجیدہ ہونا، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قرآن سے بڑھ کر اور کون سچی کتاب ہوگی؟ قرآن سے زیادہ سچا ہدایت نامہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن سے زیادہ حقائق کو بیان کرنے والی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہوگا جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے ان کو کنارے کیا جائے گا، جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے وہ پست ہو جائیں گے، جو تمہیں آنکھیں دکھائیں گے خدا تعالیٰ ان پر آسمان سے قہر و عذاب مسلط فرمائے گا۔ ترکی کے مسلمانوں سے سبق حاصل کرو کہ ترکی کے مسلمانوں نے کفر، الحاد اور بے دینی کے سمندر کو عبور کیا۔ وہ وقت تھا آج سے 80-90 سال پہلے کہ ترکی میں اذان دینے پر پابندی، ترکی میں عربی رسم الخط کی پابندی۔ جب سلطنت ختم کی گئی، سلطنت عثمانیہ، تو کمال اتاتürk پاشا کو وہاں اسلام دشمن طاقتوں نے بٹھایا اور اس نے پورے ترکی کا رخ بدل دیا اور بے دینی چھا گئی اور جوان نسل تباہ ہونے لگی اور عورتوں کے برقعے اتر گئے اور عورتوں کے سر سے آنچل اور دوپٹے اتر گئے، سرکشی اپنے انتہا کو پہنچنے لگی، دینی تعلیم کا جنازہ نکل گیا، مسجدوں میں کوئی مکتب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی دینی دعوت اور تحریک کا کام نہیں چل سکتا تھا، علماء تک داڑھی منڈوا کر گھومنے لگے۔ اس زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ ایمان و یقین کے پختہ تھے انہی لوگوں نے اپنے آپ کو اس طور پر منظم کیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر اثر نو محنت شروع کی اور اندرون خانہ زیر زمین محنت کی، اللہ والوں نے، مشائخ نے، خانقاہ کے لوگوں نے، اور اتنی محنت کی گئی کو بدنا، اور وہاں ایسے لوگ اقتدار میں آئے جو نہ صرف یہ کہ مومن ہیں بلکہ ان کے ایمان و یقین کی بلندی اپنے عروج پر ہے، اور انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کو بتا دیا کہ ہم کوئی چنا نہیں ہیں، ہم کوئی اناج کے دانے نہیں ہیں کہ جن کو ترازو میں تول کے بیچ دیا جائے گا، ہم وہ ہیں کہ جس طرف بیٹھیں گے اسی پلڑے کو جھکا دیں گے اور ہم جس چیز کا فیصلہ کریں گے اس پہ جم جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں پچھلے دنوں امریکہ جیسی سپر پاور طاقت آئی، اور یہ جو حضرت گئے ہیں ٹرمپ، جو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، طلاق ہو گئی تھی پھر بھی شوہر کے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو ایک ساتھ 3 طلاق ہو گئی ہے، حلالے کا بھی راستہ بند ہے، مغلظہ بائنہ پڑ چکی ہے، آپ ہٹیے یہاں سے ذرا اور نکلیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ کو تو یہ وائٹ ہاؤس جہیز میں ملا تھا اور میں تو جانے والا نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ آپ لوگ اس کو مؤنث کے صیغے میں بدل دیجئے
اور اگر آپ چاہیں تو مذکر مؤنث کے درمیان کی جو مخلوق ہے اس صیغے میں بھی بدل سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو نکلوں گا نہیں، میں تو جاؤں گا نہیں، ہار گئے لیکن نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی لوگ گئے تھے، یہی جیتیں گے یہی جیتیں گے، انہی کو جتاؤ انہی کو جتاؤ، تو یہاں بھی بہت دعائیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح وہ جیت جائے، اس لیے کہ وہ ہاریں گے تو ہماری بھی ہار ہوگی۔ لیکن اللہ نے چھوٹے بڑے سب کو غرق کر دیا، اور خدا نے دکھایا کہ اقتدار دینا اور لینا دنیا کے کسی طاقت اور ہم اقتدار لیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے کھنڈوا کے مسلمانوں، خدا کا پرشکو قرآن پڑھو کہ جو کہتا ہے کہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اقتدار اور عزت کے سارے پیمانے اس کے دست قدرت میں، وہ جس کو چاہے گا عزیز کرے گا، وہ جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، اور وہ جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا، اور وہ جس کو چاہے گا اقتدار سے نیچے کھینچ کر اتار لے گا۔ اور وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ کون ہے جو اس خدا کے مقابلے میں آ سکے، اور کون ہے جو اس کے فیصلے کو تبدیل کر سکے، اور کون ہے جو اس کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کر سکے؟ صاف کہہ دیا گیا کہ ہوگا وہ جو خدا چاہے گا۔ انسانوں کے ہاتھ میں تو خود سے ارادہ کرنا بھی نہیں ہے۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ خدا کی چاہت شامل نہ ہو۔ خدا کی چاہت کے بغیر ہم سمجھتے ہیں یہ آگئے وہ آگئے اور اب یہ جانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ تو آئے ہیں ہمیشہ کے لیے، اب بھی ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عقل مندو، یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کا سورج کبھی یوپی میں غروب ہوتا ہے کبھی دلی میں غروب ہوتا ہے۔ خدا نے ان کو انجام تک پہنچایا جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور بتایا کہ ہم جب چاہتے ہیں اقتدار کے پیمانوں کو الٹ دیتے ہیں۔ تو وہ حضرت بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جانے والے نہیں ہیں، اب تو آئے ہیں تو یہی قیام رہے گا۔ اور جب ہار گئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت جائیے نا، وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو یہی رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے حامیوں سے بغاوت کروا دی، وہ بھی ہوا۔ لیکن ان سب کے باوجود ذلت کے ساتھ نکلنا نصیب ہوا یا نہیں؟ بتا دیجیے، ہوا کہ نہیں؟ نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے، نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بوریا بستر سمیت بھگایا گیا۔ یہی ہیں جو آنکھ دکھا رہے تھے ان کو کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم ترکی کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، اور کوشش بھی کی، اور جو ترکی کی کرنسی ہے لیرا کہتے ہیں وہ نیچے گرنے لگی، معیشت کو نقصان پہنچنے لگا، حالات ابتری کی طرف جانے لگے۔ تو اس وقت اس غیور انسان نے جو قرآن کا حافظ ہے اور جو ایک بہت بڑے شیخ طریقت کا مرید ہے، یعنی ترکی کا صدر رجب طیب اردگان، اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میں جانتا ہوں کہ میرے ملک کی معیشت گر رہی ہے
اور یہ ان سے الجھنے کا نتیجہ ہے. لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس ڈالر کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے، اور اسی کے بھروسے ہم جیتے ہیں. اور خدا نے بتایا کہ جو ان کے خلاف سازش کرنے والے تھے انہیں کو رخصت کر دیا. جائیے اب گھر آرام کیجیے، ویسے بھی بڑھاپا آ گیا ہے، بیچارے کو گھر ہی جانا چاہیے، اور کہاں جائیں گے. تو اللہ نے جب چاہا تو دیکھیے کس طرح حالات کو بدلا. اور خدا بتاتا ہے کہ جب ایمان و یقین کی محنت کی جائے گی، جب اعمال صالحہ اور اخلاق کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ ہم کو علوم ہمارے مقابلے میں جم نہیں سکتا، اس لیے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. ارشاد ہوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور ارشاد ہوا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور جس کی مدد اللہ کرتا ہے وہ غالب آتے ہیں. وہی جماعت غالب آئے گی جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو. اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو کیوں؟ اگر ہم پر خوف کے سائے پھیل رہے ہیں تو کیوں؟ اگر بے حیثیت لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں تو کیوں؟ غور کریں. قرآن تو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو. اور ہم ایمان کے دعوے دار ہیں اور پھر ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. اس کمی کو تلاش کرنا ہوگا اور اپنی عقل سے نہیں، خدا کی کتاب سے. اس لیے کہ مسلمان جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ہی بھانجے بھتیجے تھے، تو اس لیے ہمیں عقل استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے. ہر چیز میں اپنی عقل کو ہم گھسا دیتے ہیں، ہر چیز میں. اب جہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس لیے کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں. کیوں مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں؟ ارے بھئی اب تو پیسے ہمارے پاس کم ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، وہ اس لیے ہم پستی میں ہیں. سب اپنی عقل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور عام طریقے پر اس میں ٹھوکر کھاتے ہیں. عام طریقے پر ٹھوکر کھاتے ہیں. اس پہ ایک دلچسپ قصہ سن لیجیے. میرے والد صاحب نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ 3 بیوقوف تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے. ان بیوقوفوں نے ایک بہت اونچا مینار دیکھا. کیا دیکھا؟ مینار. تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بھئی آدمی تو 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، یہ مینار 150 فٹ کا 100 فٹ کا کیسے ہے؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. تو تینوں جو تھے وہ کی شان کے تھے، اندازہ کر لیجئے. اب آپس میں گفتگو ہونے لگی. ان میں سے ایک بیوقوف نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مینار کوئی آج کا تھوڑی ہے، جب لوگ بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے تھے، یہ اس زمانے کا مینار ہے. کتنی دور کی کوڑی لایا بیچارہ، یہ اس زمانے. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کبھی لوگ اتنے اونچے اونچے ہوئے ہوں گے، تجھ کو عقل نہیں.
اور یہ بھی کوالٹی کی بات ہے. جو آدمی بیوقوف ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے. اس کو دلی سے جوڑ کے نہ دیکھیے گا. جو آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عقل مندوں کا امام. تو اس نے کہا کہ چپ، تجھ کو کیا پتا، اتنے بڑے بڑے آدمی کب رہے ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ اس مینار کو زمین پہ بنایا گیا تھا اور پھر کھڑا کر دیا گیا. یہ دوسرا تھا. اب وہ جو تیسرا تھا جو ان تینوں کا امام تھا، سب سے بڑا عقل مند. عقل مند سمجھ گئے نا؟ ہاں. وہ ہمارے مدرسوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے نا تو اس میں جب پڑھاتا ہے استاد تو کہتا ہے کہ اس میں ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے. وہ ایک بیچارہ طالب علم ذرا ذہن کمزور تھا اس کا. اب وہ جب پڑھتا تھا وہ بار بار استاد کہتا تھا کہ اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر چھپی ہوئی ہے. بار بار پڑھے، اس کو سمجھ ہی میں نہ آئے. تو ایک دن اس نے کہا کہ بار بار حضرت استاد صاحب کہتے ہیں کہ اس میں روح کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور میں بھی دیکھوں کہ کہاں چھپی ہوئی ہے. تو اس نے چاقو لیا اور اس لفظ کو کھرچنا شروع کیا، چھلنا شروع کیا. اب جب وہ صفحہ پھٹ گیا تو اللہ کی طرف کی بات کہ جو پچھلا صفحہ تھا وہ نظر آنے لگا، اور وہاں لفظ وہ لکھا ہوا تھا، پچھلے صفحے کی عبارت تھی. اب جب وہ اندر سے نکلا اس نے کہا واہ واہ، میرے استاد صاحب سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ جو کہتے تھے کہ ضمیر چھپی ہے، دیکھیے کہ نکلی ہوگی ضمیر. جب میں نے چاقو سے اس کو چھلا تو ضمیر مستتر نکلی اندر سے، چھپی ہوئی ضمیر. تو یہ جو ہے یہ عقل مند جو لفظ میں نے کہا ہے، اس کو بھی اگر آپ اسی طالب علم کی طرح چاقو لے کے اس کو چھلیں گے تو اس کے اندر سے جو لفظ نکلے گا وہ ہوگا مہا بیوقوف. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو جو تیسرا والا تھا اس نے کہا تم دونوں بیوقوف ہو. ایک کہتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بنا جب آدمی بھی اتنی اونچے اونچے ہوتے تھے. ایک کہتا ہے کہ یہ زمین پہ بنایا گیا پھر کھڑا کر دیا گیا. دونوں سے کس نے کہا کہ یہ مینار ہے؟ بیوقوفو، یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا. یہ لوگ الٹا کر دیا گیا. اب اندازہ کر لیجئے کہ کتنے اونچے مقام پر یہ حضرت تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے کہ جس طرح ان تینوں بیوقوفوں نے مینار کے سلسلے میں ٹھوکر کھائی، مسلمان بھی اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کے اسباب کے تلاش کے سلسلے میں عقل استعمال کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں. عقل استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن میں تو صاف کر دیا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے عمل کے نتیجے میں آتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے برے عمل کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت سی غلطیوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. ہر غلطی پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. ارشاد ہوا کہ اللہ اگر انسانوں کے گناہوں پر پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہ بچتا، ایک جانور بھی زندہ نہ رہتا اگر اللہ ہر گناہ پہ پکڑ فرماتا. لیکن اللہ تو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کے انتظار کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا رہتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. ارشاد ہوا اللہ سورہ غافر سورہ مومن کی بالکل شروع کی آیت ہے.
اللہ اپنا تعارف کرا لے کہ ہم تو گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، ہم تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو اللہ ہر گناہ پہ پکڑ نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے. لیکن انسانوں پر جو برے حالات آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں آتے ہیں. مسلمان جو پچھڑ رہے ہیں، مسلمان جو حالات کے شکار ہیں، وہ اپنے گناہوں کے سبب. آج دیکھ لیجئے کہ ہماری ملت کہاں کھڑی ہوئی ہے. نماز اذان ہو رہی ہے، ہم نماز کے لیے آنے کے لیے آمادہ نہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا وقت، سینما ہالوں میں جانے کا وقت، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں فلمیں دیکھنے کا وقت، ان کے اوپر تبصرے کرنے کا وقت، غیبتوں کی مجلسیں سجانے کا وقت. اور حد ہو گئی کہ اپنے علماء اور اپنے اماموں تک کی بدگوئی کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا وقت نہیں، تلاوت کا وقت نہیں، ذکر کا وقت نہیں، نماز کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت نہیں. مسلمانوں کی تعمیر و ترقی سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں رہی. زندہ قومیں اس طرح نہیں جیا کرتی جیسے ہم جی رہے ہیں، کہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہم جی رہے ہیں، اپنی ملت کے نفع نقصان سے بے خبر رہنے کی عادت ہم ڈال رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو، چاہے ملت کسی راستے پر جائے. یاد رکھنا، جب آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، تو صرف ملت پر نہیں آئے گی، آپ بھی اس آفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم کچھ نہیں. موج کی حقیقت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ دریا میں ہے، اور جب وہ دریا سے الگ ہو گئی تو اب اس موج کی کوئی حیثیت باقی نہیں. ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا ملت سے. ملت کے فائدے کی فکر کرنی ہوگی، ملت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا. مسلمانوں کے لیے بہتری کی راہیں سوچنی ہوں گی، ان کی اصلاح کی تدبیریں سوچنی ہوں گی. حالات کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، گناہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری سماج میں برائیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں. جوانوں سے پوچھئے، نماز پڑھتے ہیں بس وہ کہتا ہے کہ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جس وقت کی ملتی ہے پڑھ لیتے ہیں. تلاوت کرتے ہو؟ ہاں کبھی جمعہ کے دن کر لیتے ہیں، ایک آدھ مہینے میں کر لیتے ہیں. بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اگلے رمضان میں انہیں توفیق ہوتی ہے. اللہ کی پاک کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے موقع نہیں ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہم گھروں میں سوئے ہوئے، پورا گھر فجر کی جماعت کے وقت سو رہا ہے. اچھے خاصے دیندار بھی فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اس امت کا حال یہ 30-35 سال پہلے کہتے تھے، اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ ٹی وی دیکھ کر رات کو گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے. اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور اس کا جاگنا بھی گناہ پر ہے. جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ موبائل میں لگا ہوا ہے، آدھی رات تک لوگ گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، نگاہوں کا زنا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان و زناہما النظر، کہ نگاہیں بھی بدکاری کرتی ہیں اور ان کی بدکاری بری جگہ دیکھنا ہے، بری چیزیں دیکھنا ہے. جو آدمی بدنگاہی کا بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مناجات کی لذت چھین لیتا ہے. ہمارے مشائخ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کے اندر بدنگاہی کی بیماری آ جاتی ہے اللہ اس کو اس دنیا میں نقد سزا یہ دیتا ہے کہ اپنے ذکر اور مناجات کی لذت اس کے دل سے نکال لیتا ہے. اب اس کو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، مسجد میں کوئی لذت نہیں ملے گی. وہ بھاگنا چاہے گا، مسجد میں آیا بھاگنا چاہے گا، نماز پڑھے گا بے خشوع و خضوع کی، بے دھیانی کی نماز.
دماغ کہیں اور ہے. اللہ معاف کرے. آپ غور کر لیجئے، جب انسان گھنٹوں گھنٹوں گندی ننگی تصویریں دیکھے گا تو جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوگا تو اسے اللہ یاد آئے گا یا وہ ننگی تصویریں یاد آئے گی؟ جب دل میں نجاست بھری ہوئی ہوگی، غلاظت بھری ہوئی ہوگی، نماز میں کیسے دل لگے گا؟ نماز ہماری کامیابی والی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان کامیاب ہوئے جو دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. نماز میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے اور ایک اسٹیشن پر اترے نماز با جماعت کے لیے، اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا. پیچھے ان کے کچھ ساتھی مرید وہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ٹرین نے سیٹی دے دی. سیٹی کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے. وہ جو سب تھے بیچارے پیچھے مریدین، وہ ہماری جیسے مرید رہے ہوں گے، اور انہوں نے جو سیٹی کی آواز سنی اور یہ خیال ہوا کہ اگر ٹرین چل پڑی ہمارا سارا سامان جائے گا اور ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے. وہ سب نیت توڑ کے بھاگے. لیکن وہ جو ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، وہ اپنی جگہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، تلاوت ان کی جاری. ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ادھر ٹرین نے سیٹی دی ہے. وہ نماز میں مشغول. یہ لوگ ٹرین میں سوار ہو گئے. ٹرین آگے بھی کچھ تھوڑا آگے بڑھی. اللہ کی قدرت کہ ٹرین میں کوئی خرابی ہوئی اور ٹرین رک گئی. اب انہوں نے اطمینان سے جب سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارے مریدین غائب، میدان صاف ہے. یہ جو آج کل بھی مسلمان کہتے ہیں نا آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، قائد آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ قائد آگے بڑھو پیچھے میدان صاف ہے. کہ ہم جو ہے کہاں ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی بھروسہ ہمارا ہے نہیں. جمنا، مستقل مزاجی سے ڈٹنا، تسلسل کے ساتھ محنت کرنا، جد و جہد کی راہ میں اپنا خون جگر دینا، یہ قرون اولیاء کے مسلمانوں کا شیوا تو تھا، لیکن ہم نے یہ عادتیں چھوڑ دی. جمنا پڑتا ہے، مستقل مزاجی سے ڈٹنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. حضرت نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے گا. حضور کا تحمل دیکھیے، ہمارے آقا کی برداشت دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے، ان کا تحمل دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصیحت کر دیجئے اور مختصر کیجئے. حضرت نے کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ شرط کیوں لگاتے ہو کہ میں مختصر کہوں. آپ نے کہا سن، مختصر نصیحت کی لیکن کتنی جامع. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنے ایمان پر جم جا. یہ نصیحت کی، دو جملے کی نصیحت کی اور روانہ کر دیا. کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جا. استقامت بہت اونچی چیز ہے، جم جانا بہت اونچی چیز ہے. ہمارے اکابر نے کہا الاستقامت خیر من الف کرامہ، جمنا تو 1000 کرامت سے بڑھ کر ہے. استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. ہمیں یہ عزت حاصل ہے کہ ہم ان کے شجر طریقت میں، اور اللہ نے ان کی روحانی فرزندی کا شرف ہمیں عطا فرمایا ہے. وہ تشریف لے جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، ایک جگہ سے گزرے اور دیکھا کہ چوک پر ایک شخص کو پھانسی دی گئی، لٹک رہا ہے پھانسی دی گئی اور اونچائی پر تختے دار پہ لٹکایا گیا، پیر اس کے لٹک رہے تھے. اور حضرت نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں چور ہے اور اس نے بہت مرتبہ چوری کی، سزا دی جاتی تھی مگر پھر چوری کرتا تھا، سزا دی جاتی تھی پھر چوری.
لاش اس کی نہ اتاری جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ حضرت جنید بغدادی آگے بڑھے اور چونکہ لاش اونچی لٹک رہی تھی، حضرت نے اس کے پیر چومے، حضرت نے اس کے پیر کو بوسہ دیا۔ مرید حیران ہے کہ یہ تو چور ہے، یہ کوئی غوث و قطب و ابدال تھوڑی ہے کہ حضرت جیسا ولی کامل اس کے پیر کو چوم رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے مریدوں نے بادب کہا، حضرت شاید آپ نے پوری بات نہیں سمجھی، پوری بات نہیں سنی کہ یہ چور ہے، یہ بدماش تھا، اس کو بہت سزائیں دی گئیں لیکن یہ چوری سے باز نہیں آیا، نتیجتاً اس کو سونی دی گئی ہے۔ اور حضرت نے فرمایا میں نے پوری بات سن لی تھی، میں اس چور کے پیر کو نہیں چوم رہا ہوں، میں اس کی استقامت کو بوسہ دے رہا ہوں کہ اتنی مرتبہ اس کو سزا دی گئی لیکن وہ سزا اس کو اس کے کام سے ہٹا نہ سکی۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم طاعت پر نہیں جم پاتے، یہ گناہ پر جم گیا۔ استقامت کو بوسہ دیا۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ 4 دن کام کیجئے اور 5ویں دن تھک کے بیٹھ جائیے، 6 دن کام کیجئے اور 7ویں دن بیٹھ جائیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کے دیکھا، وہ سب آئے اور یہ لوگ چونکہ ٹرین رک گئی تھی تو آئے جلدی جلدی۔ وہ حضرت معاف کیجیے گا، اصل میں وہ سیٹی کی آواز ہوئی اور ٹرین چلنے والی تھی اس لیے ہم نیت توڑ کے چلے گئے۔ اب سنو حضرت نے کیا کہا۔ حضرت نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں بھی سیٹی کی آواز سن لیتا تو میری بھی یہی حالت ہوتی۔ یہ سنانا تھا کہ پلیٹ فارم پر نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین کی سیٹی کی آواز کتنی زوردار ہوتی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں سیٹی کی آواز بھی سنائی نہیں تھی۔ یہ ہے نماز کا دھیان اور خشوع و خضوع، اس طرح ڈوب کر نماز پڑھنا۔ ہماری آپ کی نماز نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں اور دماغ چکرا ہے، پورا حساب کتاب نماز میں کر لیں، جو جو سوچنا ہے سب نماز میں، جتنی بات سوچنی ہے سب نماز میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی، نماز کے 15 منٹ کے بعد پوچھئے تو صیغہ جمع غائب، پتہ ہی نہیں۔ آئے جلدی جلدی وضو کیا، 1-2 رکعت چھوڑ کے اللہ اکبر، شامل ہو گئے۔ اب دماغ گھوم رہا ہے، چکرا رہا ہے، دنیا کے خیالات میں لگا ہوا ہے۔ اب جب بیٹھے امام نے سلام پھیرا تو اب یہ فکر ہو گئی کہ نماز کتنی چھوٹی اور کتنی میں نے پڑھی، 1 رکعت دورانی ہے کہ 2 رکعت دورانی، بھول گئے۔ تو ہم لوگ بھی تو سقراط بقراط کے نانا دادا ہیں، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو میرے بازو والا ہے یہ بھی تو میرے ساتھی آیا تھا، یہ جتنی رکعت پڑھے گا اتنی رکعت میں بھی پڑھوں گا، حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ جو بازو والا ہے یہ جتنی رکعت پڑھے گا اتنی رکعت میں بھی پڑھوں گا۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بازو والا بھی یہی سوچ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کھڑے رہتے ہیں، نہ یہ رکوع میں جاتا ہے نہ وہ رکوع میں جاتا ہے، ایک سورہ بقرہ پڑھتا ہے ایک سورہ آل عمران پڑھتا ہے، چلنے دیجیے، وہ نہ یہ جا رہا ہے نہ وہ جا رہا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ یہ جائے گا، جب اس کی ہوگی تب تو میری ہوگی، تو اس لیے وہ بھی کھڑا رہتا ہے اور یہ بازو والا بھی کھڑا رہتا ہے۔ یہ حالت تو ہے۔ جب بے دھیانی سے نماز پڑھیں گے تو یہی ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نماز میں کیا تلاوت ہوئی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور استحضار کس کو کہتے ہیں۔ میرے والد صاحب تو کہتے تھے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور رکوع میں جھکا، اوپر کی جیب میں 5 روپے کا سکہ ہے، وہ گر گیا، وہ ذرا وہ سرک کر بازو والے کی طرف جاتا ہے، پیسے کو پیر لگا ہوتا ہے نا تو وہ بازو والے کی طرف جانے لگا، تو ہم نمازی میں کھانستے ہیں۔ یہ کھانسی جو ہے اس کا ترجمہ یہ خبردار دیکھنا بھی مت میرا ہے، بازو والے کو تنبیہ کرتے ہیں، خبردار دیکھنا بھی مت میرا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی مسلمانوں ہی کیا ہوتا ہے نا، اور کہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہوں، کوئی میں چاند سے تھوڑی آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہماری نمازیں وقت پر نہیں ہو رہی ہیں، پابندی سے نہیں ہو رہی،
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ارشاد ہوا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے، اور نماز ایسی طاقتور ہے کہ وہ بے شرمی کے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے شرمی کے کام بھی کر رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہماری نماز حقیقی نماز نہیں، ہماری نماز اصلی نماز نہیں ہے. اگر حقیقی نماز ہوتی تو اس کا حقیقی فائدہ بھی ظاہر ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی آپ کے مبارک دور میں، کہا گیا فلاں شخص ہے وہ راتوں کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. حضور نے فرمایا ان قریب نماز اس کو اس برے کام سے روک دے گی. چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس نے توبہ کر لی اور نیک بن گیا. ان قریب نماز اس کو روک دے گی. یہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں نماز چونکہ اصلی نماز تھی اس لیے اس نے چوری کا دروازہ بند کر دیا. اگر ہم دل لگا کر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہر بے شرمی کے کام سے ہمیں نجات عطا کرے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں صحیح نہیں، معاملات صحیح نہیں. اسلام کے 5 شعبے ہیں نا، اسلام کے کتنے شعبے ہیں؟ کھنڈوا والوں ذرا کچھ کہو، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا رشتہ اصحاب کہف سے جڑنے لگے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ارے کچھ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو تو مفتی رحمت اللہ صاحب برہان پوری سے، برہان پور والوں کی سمجھداری کی زکوٰۃ وصول کرو. حضرت مولانا سلیم صاحب گنوری دامت برکاتہ میں، یہ دونوں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، اور ان دونوں کو اس اجلاس میں نے اسی لیے بلایا ہے کہ آپ حضرات ان کو اچھی طرح جانتے تو ہیں لیکن ان کو اس حیثیت سے جان لیجئے کہ یہ اصلاح معاشرہ کے کاموں کو مضبوطی کے ساتھ آپ کے پورے علاقے میں انشاءاللہ انجام دیں گے، اور آپ سب حضرات کو ان کا ساتھ دینا ہے. دیں گے ساتھ انشاءاللہ. یہ سب صرف آگے والے بولتے ہیں، یہ پیچھے والے کیا کرنے آئے ہیں؟ لڈو کھانے آئے ہیں. کرو گے انشاءاللہ؟ اب بات ہوئی، معلوم ہوا کہ کھنڈوا میں ہے جہاں میوہ جات کے لڈو بنتے ہیں. اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ سنیے کہ انسان نماز پڑھے اس کا تعلق عبادت کے باب سے، لیکن اسلام میں صرف عبادات نہیں، اسلام کے 5 شعبے. کتنے شعبے ہیں؟ 5. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. 5. ان پانچوں میں سے ہمیں پورا حصہ ملنا چاہیے. نماز سے بھی، اور جو عبادت کے باب سے ہے، اور بھی دیگر عبادات ہیں، اور معاملات اور عقائد اور اخلاق اور معاشرت. ان 5 شعبوں میں ہمیں ممتاز ہونا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں اور معاملہ ہمارا گڑبڑ. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کتنے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن مال کی ایسی محبت ہے کہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا. اللہ کے نام ایک انگریز شخص تھا، اس کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی. عبرت کا قصہ ہے، بہت ہی درد والا، دھیان سے سننا. اس کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی اور اس نے کچھ کتابیں خریدی، مطالعہ کیا، اسلام سے متاثر ہوا. اس نے سوچا اور پڑھنا چاہیے. تو اب اس کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس نے اپنی کار بیچ دی. کار بیچ کر اس نے کتابیں خریدی، ان کو پڑھا، اور اس کے بعد اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد اللہ نے کچھ حالات اس کے اچھے کر دیے اسلام کی برکت سے. تو پھر وہ دورے پہ نکلا، مختلف ملکوں میں گیا جہاں مسلمان رہتے ہیں، ہندوستان بھی آیا. اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، مشرق وسطیٰ کا اس نے دورہ کیا تھا، پھر کتاب لکھی.
اس کے مقدمے میں اس نے ایک بات لکھی ہے، اگر صرف اتنی بات بھی آج کے اجلاس سے لے کر جاؤ گے تو اور احساس کر لو گے تو یہ جلسہ وصول ہو جائے گا۔ اس شخص نے، اس انگریز نو مسلم نے یہ بات لکھی اپنے سفر نامے کے مقدمے میں، دیباچے میں، کہ جب اسلام کی طرف مجھے رغبت پیدا ہوئی، دھیان سے سنو، جب اسلام کی طرف مجھے رغبت پیدا ہوئی تو میں نے اپنی کار بیچی اور ایمان خریدا، لیکن جب میں مسلمانوں کو مسلم ملکوں میں گیا یا ان ملکوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں، اور جب میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ تو نے کار بیچ کر ایمان خریدا تھا، اور مسلمان اپنے اپنے ایمان بیچ کر کاریں خرید رہے ہیں۔ یہ اس نے ایمان و یقین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم کچھ ہے، ہمارا طرز تجارت کچھ اور ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، حق دبا رہے ہیں، بھائی بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، جنازہ رکھا ہوا ہے اور وراثت کے مال پہ جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے۔ ابھی ایک بستی میں قریب ہے میرا جانا ہوا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں فلاں شخص جو دیندار تھے ان کا انتقال ہوا، اور بھائیوں میں آپس میں رنجش پیدا ہوئی، باپ کی تدفین سے پہلے جنازہ رکھا ہوا تھا اور آپس میں آویزش پیدا ہوئی، اور بڑے بھائی نے اسی وقت، ابھی باپ دفن نہیں ہوا، اور جا کر تھانے میں کمپلین کر دی، اور دوسرے بھائیوں کو پولیس اٹھا کر تھانے میں لے گئی۔ باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور یہ جا کر تھانہ کچہری کر رہے ہیں۔ مال کی ہوس، مال کی کا لالچ، مال کی طلب ہمارے دل میں ایسی آ گئی، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز طریقے پر لے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کسی کا ایک درہم 3.5 آنا، ایک درہم کسی کا ناجائز طریقے سے لے گا، 700 مقبول نمازیں اسے، اس شخص کو قیامت کے دن دینی ہوں گی۔ مقبول نماز غور کرتے ہیں کہ معاملات ہمارے کیا ہیں، کس رخ پر ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک حق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ حق والا معاف نہ کر دے۔ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ، عبادت کی کمی اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن معاملات کی کمی کوتاہی اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ خود حق والا معاف نہ کر دے۔ معاف نہیں ہوگا۔ غور کر لیجئے کتنا سنگین معاملہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دھیان سے سننا معاملات کی صفائی کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مصلی رسول پر، فجر کی نماز، سورہ یوسف ان کو بہت محبوب تھی، اس دن بھی سورہ یوسف کی وہ تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں۔ اس آیت پر پہنچے، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے جب حضرت یوسف کھو گئے تھے اور وہ ان کی یاد میں روتے تھے، اس وقت کہتے تھے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور اندر ہی اندر وہ کرتے رہتے تھے۔ ایک باپ کے غم اور رنج کی تصویر کشی کی ہے قرآن نے، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کھو کر
نہ ہو، باپ باپ ہوتا ہے چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو۔ باپ کا دل خدا نے بڑا نرم بنایا ہے، محبت سے لبریز بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم 2.5 سال عمر ہوئی تھی ان کی، انتقال ہوا، ان کا جنازہ تیار ہوا، حضور اپنے بیٹے کو لے کر قبرستان گئے اور آپ فرما رہے تھے العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور میرا دل بہت رنجیدہ ہے، اور میرے بیٹے ابراہیم تیرے اٹھ جانے سے تیرا باپ بہت غمگین ہے، یہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں قبر میں لٹایا گیا، روایت میں ہے کہ آپ کے آنسو رخسار پر بہ پڑے، آپ رو پڑے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں، اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو عطا کی ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، حضور انبیاء کے تاجدار ہیں، لیکن بیٹے کی وفات کو اتنا محسوس فرمایا کہ آنسوؤں سے رو پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی باپ تھے، جب حضرت یوسف کھو گئے اور روتے تھے ان کی یاد میں، یہاں تک کہ بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ایک ظالم نکلا ابو لولو فیروز مجوسی نام کا، اور اس نے حضرت پر خنجر سے حملہ کیا، پیٹ پر وار کیا، 1 2 3 6 وار کیے اس نے، اور حضرت نماز پڑھانے میں مشغول تھے، یہاں زخمی بھی ہوئے تب بھی نماز پڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ مصلی رسول پر زخمی ہو کر گر پڑے اور خون بہنے لگا۔ حضرت کا خون مسجد نبوی میں بہا ہے، شہادت بھی پائی تو کیسی شہادت پائی، مصلی رسول پر حملہ ہوا اور مسجد نبوی میں وہ زخمی ہوئے، وہاں ان کا خون گرا، اور اس کے بعد نماز کی ایسی اہمیت ان کے دل میں تھی کہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا، کہا تم نماز مکمل کرا دو۔ انہوں نے نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کرائی، جلدی جلدی مختصر نماز پڑھائی، سلام پھیرا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو جلدی سے اٹھایا گیا، زخمی ہے وہ خون بہ رہا ہے، اور لے جایا گیا گھر کی طرف، لے جائے جا رہے ہیں، وہ خون بہ رہا ہے اور زخمی ہے، اور اس حالت میں اللہ اکبر، نماز کا کیسا شوق تھا اور نماز سے کیسی محبت تھی۔ اس وقت حضرت عمر کہتے تھے حل اکملت الصلاۃ، حل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز مکمل ہوئی، کیا میری نماز مکمل ہوئی، یہاں تک کہ گھر لایا گیا، اور گھر لا کر چارپائی پر لٹایا گیا، اور حکیم آئے اور انہوں نے حضرت کو دوا پلائی، لیکن پیٹ پورا پھٹ گیا تھا اور دوا پیٹ سے نکل گئی۔ وہ حکیموں نے کہہ دیا کہ اب بچیں گے نہیں، بس اب آخری وقت قریب آ گیا ہے، وہ آثار یہ ہے کہ شہادت کی موت ملے گی اور آخری وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی محسوس کر لیا کہ اب انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وفات عطا کرنا، عجیب دعا مانگتے تھے، ایک تو شہادت بھی مانگتے تھے اور حضور کے شہر کی موت مانگتے تھے۔ اللہ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا، شہید بھی ہوئے اور مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، مدینہ طیبہ میں شہید ہوئے۔ آخری وقت تھا، حضرت ابن عباس آئے، دن کے کانوں سے سنو مسلمانوں، عبداللہ ابن عباس آئے، آ کر ان کے پاس کھڑے ہوئے، کہا حضرت امیر المومنین، خدا تعالیٰ نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ نے جب اسلام قبول کیا اسلام کو قوت پہنچی، آپ نے ہجرت کی مسلمانوں کے لیے راستہ کھلا، آپ کی خلافت قائم ہوئی، مسلمانوں پر رحمت برسی، آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ حضور آپ سے خوش ہو کر دنیا سے گئے، حضرت ابوبکر خوش ہو کر دنیا سے گئے، اپنے سعادت کی زندگی پائی اور اب شہادت کی موت پا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا پھر سے کہو
دہراؤ تم نے کیا کہا. انہوں نے دہرایا تو حضرت عمر نے کیسا غضب کا جملہ کہا. آخرت کی فکر کیا ہوتی ہے مسلمانوں. حضرت عمر جیسا شخص بستر مرگ پر کہہ رہا ہے کہ ابن عباس لیتنی انجو کفافن لا لی ولا علی، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں کہ نہ مجھ کو کوئی اجر ملے نہ مجھ پر کوئی وبال ہو، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. لیتنی انجو کفافن، کاش کہ میں قیامت کے برابر سرابر چھوٹ جاؤں، میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا. یہ کہا ان کی اس تقریر کے جواب میں. اس کے بعد اپنے بیٹے ابن عمر کو بلایا، یہ حصہ سنانا تھا. حضرت ابن عمر کو بلایا اور کہا بیٹا اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور مجھ کو حضور سے بہت محبت ہے اور حضرت ابو بکر سے مجھ کو حضرت آرام کر رہے ہیں اور جہاں حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں وہیں ان کے قدموں میں مجھ کو بھی جگہ مل جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. لیکن وہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے، ان کا حجرہ ہے، اس لیے تم جاؤ میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ عمر چاہتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ اور اپنے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ آخری آرام گاہ میں آرام کرے. آپ کی اجازت چاہیے ہے، آپ اگر اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر میں عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں گا. حضرت ابن عمر گئے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس. ان کو خبر مل چکی تھی حملے کی اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، آنسوں سے رو رہی ہیں کہ حضرت عمر دنیا سے جانے والے ہیں. یہ گئے، کہا ابو جان نے سلام کہا ہے. حضرت عائشہ کا رونا اور بڑھ گیا، وہ اور رونے لگی. کہا ابو جان نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی تمنا ہے حضور کے قدموں میں دفن ہونے کی، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا. قربان جاؤ، میری جان قربان ہو میری ماں حضرت عائشہ پر کہ کیسا ایثار تھا اس خاتون کے سینے میں اور کیسا بڑا دل لے کر وہ آئی تھی. انہوں نے کہا ابن عمر جا کر میرا بھی سلام حضرت کو کہہ دینا اور کہہ دینا کہ عائشہ چاہتی تھی کہ جو جگہ خالی ہے وہاں وہ دفن کی جائے، اس لیے کہ ایک اس کے سرتاج ہیں اور ایک اس کے والد بزرگوار ہیں. میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر اور اپنے والد کے ساتھ آرام کروں، لیکن عمر ایسے شخص ہیں کہ میں ان کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتی ہوں. جاؤ کہہ دینا خوشی سے اجازت ہے، یہیں وہ دفن کیے جائیں گے، حضور کے قدموں میں دفن کیے جائیں گے. جاؤ کہہ دو. ابن عمر آئے خوشی خوشی. کی صفائی دیکھو، حضرت عمر نے بستر مرگ پر کہا کہ میرے بیٹے حضرت عائشہ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے اجازت دی ہو، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اس لیے اجازت دی ہو. جب میرا انتقال ہو جائے گا جنازہ تیار کرنا اور جنازہ لے کر جانا اور ایک مرتبہ پھر اجازت مانگنا، اگر کہیں گی تو دفنا دینا اور نہیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. آخری وقت وصیت فرمائی. یہ ہے معاملات کی صفائی کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، کسی کی چیز پر ہمارا قبضہ نہ ہو. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے کیسے صاف تھے کہ جب آپ آخری بیماری میں تھے تشریف لائے، سر پر درد کی شدت کی وجہ سے رومال کپڑا بندھا ہوا تھا، آ کر ممبر پر بیٹھے دو صحابہ کے سہارے سے آئے تھے. آپ نے اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو ابھی لے لے، قیامت کے لیے اٹھا کر نہ رکھے. صحابہ رو پڑے، کس کا آپ پر حق ہوگا، آپ پر کس کا حق ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں کسی کا حق ہو مجھ سے لے لے. آپ نے کسی کے حق کی ادائیگی کی بات بالکل آخری بیماری میں کی اور پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اعلان کیا حضرت علی نے کسی کا حق ہو آ کر لے جائے. جب تک وہ زندہ رہے اعلان کرتے رہے. ان کی طرف سے ایک منادی جاتا تھا حج کے موسم میں، عرفات کے میدان میں اعلان کرتا تھا کہ ہم حضور کے وارث ہیں، اگر کسی کا حضرت پر حق ہو آ کر ہم سے لے جائے. جب وہ شہید ہو گئے حضرت حسن نے اعلان کرانا شروع کیا. جب
سیرت کی مستند کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 40 سال بعد تک حضور کی اولاد اور اولاد کی اولاد نے اعلان کروایا ہے کہ اگر کسی کا حضرت پر حق ہو تو ہم سے آ کر لے جائے۔ اس سے بڑھ کر معاملات کی صفائی کیا ہوگی؟ حضور سکھا کر کے کہ مسلمان کو کیسے جینا ہے، عبادات میں اچھا ہو، معاملات میں پختہ ہو، معاشرت اس کی بہتر ہو، اخلاق اس کے زبردست ہو، تب مسلمان بنے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں یہ آواز لگا رہا ہے کہ او مسلمانوں، اپنے اندر عقیدے کی پختگی پیدا کرو، عبادات میں ممتاز بنو، معاملات صاف رکھو، بہترین معاشرت سیکھو، اخلاق میں تمہارا پایا بہت بلند ہو۔ یہ آواز لگائی جا رہی ہے اس لیے کہ ہمارا سماج برائیوں کی آماج گاہ بن گیا، اور آماج گاہ بننے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جن حالات میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور ملک کے مسلمان پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر حالات کو درست کرنا ہے تو ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں اصلاح کا علم اٹھانا ہوگا، ایک ایک مسلمان تک پہنچ کر اس کو دعوت دینی ہوگی، اپنے گھر میں اچھا مزاج بنانا ہوگا، اچھا ماحول قائم کرنا ہوگا، اپنے گھر کی مستورات کو باحیا اور پردہ دار بنانا ہوگا، معاملات کی صفائی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ جو اصلاح معاشرہ کی آواز پورے ملک میں لگائی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس جگہ جگہ رسمی طور پر کمیٹیاں قائم ہو جائیں اور کہا جائے کہ ہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی کمیٹی یہاں قائم ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور دوسروں کو دیندار بنانے کی محنت شروع کرے، تھوڑا سا وقت دو، تھوڑا سا مال لگاؤ، تھوڑی سی وقت، تھوڑی سی جان، اپنی جسمانی محنت لگاؤ، مشقت جھیلو، تب اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ دین قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے، اصلاح کا کام قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے اپنا خون جگر نکال کر اس امت کو سینچا ہے۔ صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، کیسے فقر و فاقہ برداشت کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب جب تشریف لے گئے تھے فتح بیت المقدس کے موقع پر، بیت المقدس کی فتح ہونے والی ہے، حضرت تشریف لے گئے اور کپڑا میلا کچیلا ہے، کپڑے میں پیون لگے ہوئے ہیں اور سواری اچھی نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے سواری پیش کی، بہترین پوشاک پیش کی، کہا یہ پہن لیجئے، آپ بڑے بڑے عیسائی سرداروں سے ملنے والے ہیں۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے، ارشاد فرمایا اگر تم لوگ نہ ہوتے، کوئی اور یہ بات کہتا تو میں درے مار مار کر پیٹھ سرخ کر دیتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یاد رکھنا ان اللہ اعزنا بالاسلام ومہما طلبنا العز فی غیرہ یذلنا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، جب جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ پھر لوگ بھیڑ کیے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، مل رہے ہیں۔ حضرت نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تو فرمایا اسے سب دکھ رہے ہیں، میرے ساتھی دوست ابو عبیدہ نظر نہیں آ رہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ ملک شام کے گورنر تھے، ملک شام کے گورنر۔ لوگوں نے کہا وہ پیچھے پڑے ہیں، حضرت ابو عبیدہ آگے آئے۔ حضرت عمر نے ایک جملہ کہا اللہ اکبر، کیا احساس تھا۔ کہنے لگے ابو عبیدہ حضور کو دنیا سے گئے وقت ہو گیا، ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، قیامت کے دن کہیں نہ کہیں حضور سے سامنا ہوگا۔ اگر حضرت نے پوچھ لیا میرے بعد تم کیا کر کے آئے ہو، ہم کیا جواب دیں گے؟ بس یہ سننا تھا کہ ابو عبیدہ بلک بلک کر رو پڑے، یہ بھی رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت کنارے آ جائیے، ہم جی بھر کے رو لیں۔ ایک درخت کے سائے میں دونوں ساتھی چلے گئے اور حضور کو یاد کر کے اور اس احساس کی وجہ سے کہ حضور کا سامنا ہوگا کیا جواب دیں گے، رو رہے ہیں، دیر تک روتے رہے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ اب سننا قربانی کس کو کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح ملک شام کے حاکم ہیں، وہ بہت ہی سرخیز علاقہ تھا، وہاں کی زمین سونا اگل رہی تھی،
گھر گھر مالداری اور خوشحالی پھیلی ہوئی تھی. لیکن حضرت عمر نے چند دن گزرنے کے بعد یہ کہا کہ ابو عبیدہ سب لوگ اپنے اپنے گھر مجھ کو بلا رہے ہیں مگر آپ نہیں بلا رہے ہیں, آپ نہیں دعوت دے رہے ہیں, آپ تو میرے سب سے قریبی دوست ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا گھر آپ کا ہے, جب چاہیں تشریف لائیں, لیکن آپ میرے گھر آئیں گے تو بس آپ کو رونا آئے گا. حضرت عمر نے کہا مگر میں تو آؤں گا. وقت طے ہوا, حضرت عمر تشریف لائے, دیکھا بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کی چھت کھجور کے پتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور اتنی نیچی چھت ہے کہ آدمی کھڑا ہو تو اس کے سر میں لگ جائے, اور گھر میں کوئی برتن نہیں ہے, کوئی سامان نہیں ہے, کوئی بستر بھی نہیں ہے. گھوڑے کے اوپر جو زین بچھائی جاتی ہے بس وہ پڑی ہوئی ہے, گویا کہ اسی پر وہ سوتے ہیں, اور جب سواری کرنا ہوتا ہے تو اس کو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں, اور مٹی کا پیالہ ہے اور کوئی چیز ساز و سامان نظر نہیں آ رہا ہے. کہا ابو عبیدہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا بس میں تو بس ایسے ہی جیتا ہوں, آپ تشریف رکھیے. دسترخوان بچھا دیا, اسی مٹی کے پیالے میں پانی لے کر آئے اور اس کے بعد طاق پر ہاتھ ڈالا, کچھ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے نکالے اور دسترخوان پر رکھ دیا اور کہا کہ حضرت جو میں کھاتا ہوں وہی آپ کو کھلاؤں گا, میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. حضرت عمر وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے ابو عبیدہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سے ہر شخص میں تبدیلی آئی, لیکن قسم خدا کی تم کچھ بھی نہ بدلے, تم کچھ بھی نہ بدلے, تم میں کچھ تبدیلی نہیں آئی, تم اسی حالت پر ہو جس حالت میں حضور تم کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ملک شام کے حاکم ہیں اور اس طرح قربانی دے کر فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ دین ہم تک قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے. عمر اپنے انتقال سے پہلے کہہ رہے تھے کاش آج میرے دوست ابو عبیدہ زندہ ہوتے, کاش آج میرے دوست ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد خلافت کی وصیت انہی کے حق میں کرتا. وہ اس لائق تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جائیں. کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتے, میں اپنے بعد خلافت کی وصیت انہی کے لیے کرتا. یہ عزت تھی حضرت عمر کی نگاہ میں حضرت ابو عبیدہ کی. یہ قربانی دی صحابہ نے. خود حضرت عمر نے کیسی زندگی گزاری, جب خلیفہ تھے آدھی سے زائد دنیا کے منبر نبوت پر جمعہ کے دن تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, ہزاروں کا مجمع ہے اور تقریر فرما رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا کپڑا دیکھا, اس میں پیون لگے ہوئے تھے, میں نے شمار کیا تو 12 یا 17 پیون کرتے میں تھے, اور یہ آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں اور تقریر کر رہے ہیں مسجد نبوی میں منبر رسالت پر. میرے بھائیوں, اللہ کے دین کے لیے کچھ قربانی دو. میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں صرف اس لیے کہ آپ سے التجا کروں کہ حالات بہت سخت ہو چکے ہیں, معاملات بہت بگڑ چکے ہیں. اب غفلت سے کام نہ لو, اب اللہ سے سچی توبہ کر لو. جو زندگی باقی ہے اس کو طاعت اور ذکر میں گزار دو, اور صرف اپنی زندگی بنانے کی محنت مت کرو بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں تک پیغام پہنچاؤ. پورے اسلامی معاشرے کو ہم راہ راست پر لانے کی محنت کریں, تب اللہ کی مدد ہم پر آئے گی. اصلاح معاشرہ کمیٹی اپنے شہر میں مضبوط کمیٹی قائم کیجیے اور اس کے کاموں کو اس شہر میں, اس ضلع میں, تمام گاؤں دیہات اور تحصیل میں پھیلا دیجیے, پہنچا دیجیے. میرا جو کام تھا اگر نہیں کریں گے تو عند اللہ آپ جواب دہ ہوں گے, آپ کی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. ایک ایک مسلمان تک اسلام کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کم از کم اپنے شہر کی, اپنے اطراف کی فکر کر لیجئے. اگر ہر شہر کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے, ایک مضبوط جماعت بن جائے گی, تو اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جہاں معصیتیں اور گناہ پھیلے ہوئے ہیں وہیں ہم بہاریں دیکھیں گے, طاعت کی, ذکر کی, تلاوت کی. اور وہ سما ہم دیکھیں گے جو آج ترکی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نوعمر بچے وہ سخت سردی کے دنوں میں مسجد کے وضو خانے پر بھیڑ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اٹھے تو دوسرا بچہ وضو کرے.
یہ منظر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے. جوان جا رہے ہیں فیکٹری میں کام کرنے, ملازمت کے لیے, بس میں جگہ خالی نہیں ہے, ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں, دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے, اس کی تلاوت کر رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا وقت جو وہاں تک پہنچنے کا ملے گا اس میں اپنے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کروں. سردی کے زمانے میں وہ گرم کپڑے لے کر نکلتے ہیں اور غریبوں کے علاقے میں جاتے ہیں. ہماری طرح نہیں کرتے کہ ایک گرم چادر دے رہے ہیں کسی غریب کو اور 10 لوگ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوا رہے ہیں. ان کے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ غریبوں کے علاقے میں جا کر کسی دیوار پر, کسی درخت پر کپڑے لٹکا دیتے ہیں, ایک پرچی اس کے ساتھ لکھ کر رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے اس بھائی یا بہن کے لیے ہے کہ جس کو گرم کپڑے نہیں ملے ہیں, اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے تاکہ میری آخرت سج جائے اور سنور جائے. معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس نے اٹھایا ہے, لیکن وہ جا کر, اور یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ دیا کس نے ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام خدا کے رجسٹر میں لکھ. یہ طریقے ہیں ملت کو آگے بڑھانے کے, یہ طریقے ہیں پچھڑوں کو سہارا دینے کے. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس اہم کام میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھرپور ساتھ دیجیے. سب دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا مشہور صاحب سے بھی اور دیگر علماء سے میں نے اصل بات عرض کیا تھا کہ آپ لوگ مشورہ کر کے یہاں پر ایک اچھی شکل کام کی بنائیں. اور یہ جو ہمارے جوان علماء ہیں, حافظ رضوان صاحب ہیں, مولانا سلیم جعفر سلیم صاحب ہیں, اور دیگر جو جوان فضلاء ہیں, علماء ہیں, اور ائمہ جو آج اثر بان بھی رہے تھے, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر حصہ لیجیے. جو بڑے علماء ہیں وہ سرپرستی کریں, لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھیے, آپ آگے بڑھیے, آپ کام کیجیے, آپ ملت کو جگائیے. عمر کا فرق و فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے سب کو آگے بڑھ کر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے, اور اللہ کے ہاں اجر کی نیت سے کرنا چاہیے, اور خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہم کریں گے تو تھوڑا عمل بھی انشاءاللہ کافی ہوگا. اللہ پاک ان کہی گئی باتوں میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیے, دعا کر دیجیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ آپ کریم ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ ارحم الراحمین ہیں. اللہ ہم آپ کے در پر معافی مانگنے آئے ہیں, توبہ کرنے آئے ہیں. گناہ کر کر کے ہم تھک چکے ہیں. اللہ نافرمانی کر کر کے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں, نام اعمال کالے ہو چکے ہیں. اللہ ہماری دنیا کی ساری مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم آپ کے حکموں کو پیروں سے کچل رہے ہیں. اللہ شریعت ہمارے گھروں میں پامال ہو رہی ہے. اللہ آج شرمندہ ہو کر آئے ہیں. اللہ آج ندامت لے کر آئے ہیں, پشیمانی لے کر آئے ہیں. اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں. معاف کرنا آپ کی شان ہے. او کریم آج ہم سب گنہگار بندوں کو معاف فرما. اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما. اللہ ہم آپ کے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے, کہتا ہے ابو پیسہ دو, باپ نہیں دیتا, پھر مانگتا ہے, باپ ڈانٹ دیتا ہے. آخر میں وہ بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے, دامن سے چمٹ جاتا ہے, معصوم لہجے میں کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا. بس باپ کو پیار آ جاتا ہے, وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے, کہتا بیٹا تو نے سچ کہا, میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا. اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں, ہم بھی تو آپ کے محبوب
نہیں بخشیں گے تو پھر کون بخشے گا؟ آپ توبہ قبول نہیں کریں گے کون توبہ قبول کرے گا؟ اللہ ہم کتنے ہی گنہگار سہی، مگر آج تک ہم نے آپ کے غیر کو سجدہ نہیں کیا ہے، اور آج تک ہم نے آپ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ جب ہاتھ پھیلایا ہے آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، اور جب سر جھکایا ہے آپ ہی کے آگے جھکایا ہے۔ اللہ اسی توحید کی برکت سے ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اتنے علماء بھی اس مجمع میں ہیں، اللہ نزدیک دور سے آئے ہوئے حفاظ ائمہ بھی ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کے ماں باپ نے تو اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا، اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ لیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے۔ اللہ صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، میں اس کا بستر بھی بچھا دیتی تھی، میں اس کے سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، میرے بچے کے سر میں کون تیل ڈالتا ہوگا؟ اللہ یہ سوچ آپ کی مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بنائے۔ خدا بندہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہو تو انہیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اگر وہ زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ اللہ اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اللہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکے۔ اللہ انسان کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا۔ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر ان کی یاد آتی ہے، اللہ ان کا پیار یاد آتا ہے، ان کی شفقت یاد آتی ہے۔ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار پیڑ یاد آتے ہیں۔ اللہ اللہ عید کے دن انسان نماز پڑھ کے گھر آتا ہے، اس کے بیوی بچے مل جاتے ہیں، بھائی بہن مل جاتے ہیں، مگر وہ حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پہ ڈالتا ہے، سوچتا ہے آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، مجھ کو سینے سے لگا لیتے، مجھ کو میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ سوچتا ہے آج اگر امی زندہ ہوتی، اپنے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دیتی، اپنے دوپٹے سے 100 روپے کا نوٹ کھول کر دیتی، کہتی بیٹا ایک غریب ماں کی عیدی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر انسان روتا ہے، مگر جانے والے واپس نہیں آتے۔ اللہ 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 جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو مہکتا ہوا باپ بنا دے۔ جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ یہ پوری امت بہت پریشان حال ہے، اللہ فریادی ہے، اللہ مصیبت میں جکڑی ہوئی ہے، حالات کی ماری ہے، اللہ ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے۔ اللہ جس طرح کسی یتیم لاوارث کو لوگ ستاتے ہیں وہی حالت اس امت کی ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ ظالموں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ ہم پر ظلم کریں اور پھر ہم سے یہ کہیں کہ اے مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے نجات دے، کہاں ہے تمہارا پروردگار جو تم کو مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما۔ اللہ اس ریاست کے مسلمانوں کی مدد فرما، اس شہر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اہل
ایمان کو قوت عطا فرما، شوکت عطا فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ اللہ اتنے سارے ہمارے جوان بھائی آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے دین سے محبت ہے تبھی تو آئے ہیں، اللہ یہ نہیں بننا چاہتے ہیں، اللہ نفس و شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ماحول ان کو برائی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، بار بار توبہ کرتے ہیں اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ آج کی اس مجلس میں شرکت کی برکت سے ان تمام عزیز جوانوں کو بے داغ زندگی عطا فرما، بے داغ زندگی عطا فرما، ان جوانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان جوانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں خدمت کا موقع عطا فرما، خدمت کا موقع عطا فرما، اسلام کی نصرت کا موقع عطا فرما، ان کے دلوں میں اپنی محبت کی آگ سلگا دے اللہ، اللہ اپنی محبت و معرفت کا نور عطا فرما رہیں گے۔ اللہ اگر یہ گناہوں میں پڑے رہیں گے، یہ غفلت میں پڑے رہیں گے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا، اس ملت کا کیا ہوگا۔ خدا بندہ ہمارے عزیز جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کو خدمت دین کا موقع عطا فرما، ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عطا فرما، اللہ سچی والہانہ محبت نصیب فرما، ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہم تو خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، مگر ہمارے آقا کے گھر میں 2-3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اللہ وہ ٹاٹ پر آرام کرتے تھے، ان کی پیٹھ مبارک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ اللہ اللہ حضرت عمر جیسا مضبوط دل کا انسان ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا، انہوں نے دیکھا حضرت لیٹے ہوئے ہیں، ٹاٹ پر آرام کر رہے ہیں، حضور ان کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، اور عمر کی نظر پڑی کہ پشت مبارک پر نشانات ابھرے ہوئے ہیں، کتنے مضبوط دل کے انسان تھے، مگر اپنے آقا کی پیٹھ پر نشانات دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں، آپ پیغمبروں کے تاجدار ہیں، اور آپ ٹاٹ پر سوتے ہیں، اور قیصر و کسریٰ ظالم ہیں، اور وہ محلوں میں رہتے ہیں، نرم بستروں پر سوتے ہیں۔ اللہ کیسے تھے ہمارے آقا، کیسی بہترین تربیت کرنے والے۔ فرمایا عمر کیا تجھ کو یہ بات فرما، اللہ ان کے دامن عفو و کرم میں ہمیں قیامت کے دن جگہ عطا فرما، ان کی سفارش عطا فرما، ان کے روضے کی زیارت عطا فرما، ان کے روضے کی زیارت عطا فرما، ان کے روضے کی زیارت عطا فرما، اللہ ان کے روضے کی زیارت عطا فرما۔ اللہ اللہ آج ہم زندہ ہیں، کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا، پھر من و مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا۔ اللہ قبر میں نہ ماں باپ ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، نہ بیوی بچے، نہ دوست یار، نہ مرید، نہ شاگرد، نہ عقیدت مند۔ اللہ من و مٹی کے نیچے اکیلے پڑے ہوئے ہوں گے، آپ کی عزت کی قسم اس دن صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف آپ کے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ جس دن ہم سب سے زیادہ بے بس ہوں گے، اس دن ہم سب پر رحم فرما، اور عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اس طرف ہو جائیے، ذرا یہاں راستہ چھوڑ دیجیے، جو علماء آئیں گے بھی وہاں تشریف رکھیں۔ عزیزم تم بھی ادھر ہو جاؤ، اتنا حصہ بس چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو عرفتم اللہ حق معرفت لزالت بدعائکم الجبال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے آپ حضرات کو میں ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اس دنیا میں مسلمانوں کا بہت ہی مضبوط اقتدار ترکی کی سلطنت کی شکل میں قائم تھا۔ اس کا نام، اس کے بانی کے نام پر سلطنت عثمانیہ تھا۔ 600 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ سلطنت قائم رہی اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکمرانی کی۔ مولانا مشہور صاحب ادھر تشریف لائے، یہاں آپ وہاں کہاں تشریف لے گئے، یہاں تشریف، ذرا ادھر بھی آپ لوگ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجیے نا، جزاک اللہ۔ ابھی اور علماء بھی تشریف لا رہے ہیں۔ 600 سال سے زیادہ عرصے تک اس سلطنت کا قیام رہا اور اس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس سلطنت کے خلاف سازشیں رچی اور اس سلطنت کو ختم کر دینے کی تدبیریں کی، اور مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا گیا جو اپنے دین و ایمان اور ضمیر کا سودا کرنے والے تھے، اور ان کو خرید کر اس سلطنت کی بنیادیں کھودنے کے لیے استعمال کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہ بھلائی جانے والی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ غور کر لیجیے، کیا بات انہوں نے کہی ہے، اس کی تہ میں اتریے۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ ہم جب مارے گئے ہیں اور مارے جائیں گے، وہ اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے ہوگا۔ باہر کا دشمن، باہر کی طاقتیں، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ
اپنوں کا ساتھ انہیں حاصل نہ ہو، ہمارے اپنے ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی جنات اور موکل نہیں ہوتے، خود ہمارے مسلمان بھائی ہوتے۔ مولانا ظفر علی خان جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صحافی اور مجاہد آزادی اور قادر الکلام شاعر تھے، زمیندار اخبار نکالتے تھے اور مسلمانوں کی نبض پر ان کی انگلی رہتی تھی۔ انگریزوں کے دور میں تھے، ایک موقع پر